تو یہ عجیب ٹک ٹاک کی دنیا بھی عجیب ہے یار, جس کو جو منجن ملتا ہے وہ مارکیٹ میں پارسل کر دیتا. اور پاکستانی قوم, میں آپ کو بتاؤں, بیڑا غرق ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں یورپ گیا نا, وہاں ٹرینوں میں نے دیکھا کوئی بھی موبائل یوز نہیں کر رہا تھا. ٹرینوں میں لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, سب کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسٹڈی کر رہے ہیں. کوئی اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے. یہاں جب آپ آؤ, ایئرپورٹ پہ بھی سارے ٹک ٹاک, اسٹیشن پہ جاؤ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی چیٹنگ کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. کتاب کسی کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی. یار فیوچر میں ہمارا بنے گا, ہم تو جاہل ہو جائیں گے میرے بھائی, بالکل فارغ ہونے والے ہیں ہر چیز سے. حکومت کو پر لازم ہے اس قوم کو سنبھالے, برباد ہو رہی ہے قوم یہ. اللہ حفاظت کرے, ہمارا بنے گا کیا یار. اتنا پیچھے چلے جائیں گے نا ہم ایجوکیشن میں. اس شہر سے اپنے آپ کو نکالو میرے بھائی. کبھی کبھار ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہی صوفی بن کے بیٹھ جائیں آپ, کبھی جائز چیزیں نیٹ پر کبھی کبھار ایک ٹائم کی پابندی کریں, اس سے زیادہ نہیں الجھنا بھائی, نہ یوٹیوب پہ نہ واٹس ایپ پہ. ورنہ چلے جاؤ واٹس ایپ پہ, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیا کر رہے ہو, عید کیسی گزاری, فلانا کے, اتنی لمبی لمبی فالتو چیزیں یار. خیر تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا. تو وہ ان کو میں نے دیکھا یار, سارے اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں. کہیں کسی کی کوئی کال آ گئی تو کہیں کونے میں جا کے نا بات کر رہے, کوئی شور شرابہ نہیں تاکہ اسٹڈی میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. گورے یہ کر رہے ہیں اسٹڈی میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اور ہمارے ہاں ایک مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے. سفر جب کرو نا, پڑھنے کے علاوہ ہر کام ہو رہا ہے الحمدللہ. پڑھائی کے علاوہ کیا, ہر کام ہو رہا ہے. اللہ کے بڑا فضل ہو گیا. خیر کتابوں کی عادت ڈالو, زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے اس سے. اچھا خیر میں آگے چلتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کی جن کو چھوڑنا مالداروں کے لیے سب سے زیادہ مشکل. حالانکہ انسان چاہتا ہے کہ سب سے پہلے مالداروں کے حق میں کوئی ایسی بات کروں, غریبوں کو جائے ایک طرف رکھو. لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کی سب سے زیادہ زد پڑ کس پہ رہی تھی, مالداروں پہ, جن کے پاس شراب کے پیسے بھی دوسروں سے زیادہ, جو پیسہ دے کے سود لیتے تھے, ان کے خلاف قوانین ہو رہے ہیں. آج غریبوں کی بات کرنے والے سیاستدان بہت ہیں. قانون سازی ایسی کریں جس سے غریب کو فائدہ ہو. یہ قانون سازی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. قانون سازی میں ہمیشہ مالدار کا مفاد دیکھا جاتا ہے. تو یار کیسی بڑی بات. میں ابراہیم علیہ السلام کا سنا رہا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ سیریس ہیں یا آپ مزاح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, ربکم رب السماوات والارض. بھائی جس نے بنایا وہ تمہارا رب ہے, تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو. یہ فرق ہے ایک حقیقی لیڈر میں. حقیقی لیڈر قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے, اور 2 نمبر لیڈر دیکھتا ہے کہ قوم جدھر کو جا رہی ہے اس کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے. قوم نے ایک پہلے سے ہدف بنایا, ہم نے ادھر جانا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, کسی نہ کسی کو تو لیڈر بننا پڑے گا. ادھر جا رہے ہیں تو میں نمبر لینے کے لیے میں آگے ہو جاتا ہوں. لہذا وہ قوم کو کہتا ہے کہ تم جدھر جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا. تو لوگوں کو جس پہ یقین آ جائے کہ یہ لے کے جائے گا تو لوگ اس کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں. سمجھتے ہو. اور علماء جو اہل حق علماء ہیں, پیغمبر, ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ نہ دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں, یہ دیکھو کہ صحیح راستہ کیا ہے, لوگوں کو اس پہ موڑنا شروع کرو. میں نے جب 4 شادیوں کی باتیں شروع کی نا تو لوگ مجھے کہتے تھے آپ کی بہت مخالفت ہوگی, کوئی آپ کا بیان نہیں سنے گا, سب مخالف ہو جائیں گے, عورتیں دشمن ہو جائیں گی. میں نے کہا میرے بھائی ہم مولوی اس لیے بنے ہیں کہ جدھر کو لوگ جا رہے ہیں ہم ان کو وہاں لے جائیں کہ میں لیڈر بنتا ہوں. آپ چاہتے ہو دوسری شادی پروموٹ نہ ہو, میں دوسری شادی کے خلاف تقریریں کروں گا. آپ بولو جو کام ہم سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک بندہ اس کے لیے بہترین مل گیا ہے.